بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں جو بہت سارے ابہامات ہیں اور اشکالات ہیں ان کو دور کروں گا انشاءاللہ۔ کوشش ہے، آپ سے یہی امید ہے اور گزارش اتنی ہی ہے کہ اس ویڈیو کو 4 منٹ کے یا 5 منٹ کی یہ ویڈیو ہوگی، اس کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو پریشانیاں بیٹھی ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ معزز سامعین، یہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ کے اور میرے بائیکاٹ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تجارت تو سب لوگوں کے ساتھ جائز ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب کے ساتھ تجارت کی ہے، لیکن جہاں پر یہ سوال اٹھ رہے ہیں وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا کس طریقے سے اس جنگ کے اندر تعلق ہو سکتا ہے، ہم کس طرح اسرائیل کے خلاف آ سکتے ہیں۔ یہ سوال جو کر رہے ہیں لوگ، ریسنٹلی اس کے متعلق ایک اسلامک اسکالر نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ اور ہم صرف 3 کام کر سکتے ہیں اس جگہ پر۔ ایک کام تو اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم قومی سطح پر ہمیں اعلان جہاد ہو اور ہم فلسطین کے بھائیوں کے لیے مدد کے لیے نکلیں، اپنے تن من دھن کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مسلم امہ کے لیے اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ لیکن مزید 2 کام ایسے ہیں جو کہ میں اس جگہ پر بیٹھا ہوا بھی اور آپ ابھی ویڈیو سنتے ہوئے بھی یہ کر سکتے ہیں، اور ایک کام اپنے روزمرہ کی زندگی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایک تو یہ کہ ہم اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں، ماؤں بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارے ان بھائیوں کے اوپر رحم فرما اور ہم لوگوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کی غیرت بھی عطا فرما اور ہمیں اس چیز کا احساس عطا فرما کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے سکیں، اس مشکل گھڑی کے اندر ان کے ساتھ آ سکیں۔ اور جہاد جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور دوسری ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد مزید آپ کو ویڈیو دیکھنا بھی اور سننا بھی خوشی لائے گا اس میں، کہ ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، لیکن اس بائیکاٹ نے عالمی سطح میں امریکہ اور یورپین کنٹریز، لیکن جس کنٹری کے ساتھ ہم لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں یعنی اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کو 70 to 80% لاس ہو چکا ہے۔ ان کی اکانومی اتنی لاس میں اتنی نیچے آ چکی ہے کہ اب ان کو جنگی سامان میں پیٹرول ڈالنے کے لیے بھی ہمارے ہاتھ دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ لوگوں کو ایسے دے سکتا ہوں کہ ابھی ہم نے کچھ تحقیق کی ہے، میک ڈونلڈز کمپنی جو ہے یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ لاکھوں، ایسے کہہ لیں کہ ملین نہیں بلکہ بلین سے بھی ابو ٹریلینز میں یہ ارن کر رہی ہے۔ لیکن اب جب اس کمپنی کو لاس ہونا شروع ہوا، KFC، کوکو کولا، پیپسی اور تمام جتنی بھی کمپنیز ہیں، ان کو جب لاس ہونا شروع ہوا تو انہوں نے ہر چیز کو مفت بیچنا شروع کر دیا۔ اب مسلمان بھائیوں کو ہمارے مسلمان پاکستان کے اندر اس چیز کو عام کرنے کے لیے کہ میک ڈونلڈز نے ہر چیز کو مفت کر دیا ہے، ہمارے بہت سارے جو سادہ سارے لوگ ہیں وہ گئے اور میک ڈونلڈز کی کمپنی میں جا کے کچھ کھانے لگے، لیکن جب بل پے کرنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا ہم آپ سے کچھ زیادہ نہیں 10 20 30 لاکھ 50 ہزار نہیں لیں گے، لیکن آپ 1 روپیہ ہی ہمیں دے دیں۔ اس کے پیچھے کی تحقیق آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ جو وہ 1 روپیہ ہم سے لے رہے ہیں ہمارے ملک کا، اس سے ان کا کوئی بہت بڑا محل نہیں بن جانا، لیکن اس 1 روپیہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کر رہے ہیں اس احساس کے اندر کمی آئے، اور وہی جو خون کر رہے ہیں ہم اس خون کے اندر ملوث ہو جائیں اور اپنی دنیا آخرت دونوں کو برباد کر سکیں۔ اور تیسری چیز یہی ہے کہ ہم ان کی پروڈکٹس کے ساتھ بائیکاٹ کریں، جس کی وجہ سے آج دیکھ سکتے کہ میں نے اتنی آپ کے پاس اتھینٹک آپ کو میں نے ایک پروف بتایا کہ اتنا پرابلم ہو رہا ہے کہ ان کو ہمیں اپنی چیز جو لاکھوں کی چیزیں، ہزاروں کی چیزیں، وہ 1 روپیہ میں اپنے ریسٹورنٹ کو ہمارے پاؤں کے نیچے لا کے رکھ رہے ہیں۔ تو آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس قدر اپنی ہمت اور حوصلہ ہے کہ جب وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں تو کس قدر وہ بھی پریشانی کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ پروڈکٹس کا جو بائیکاٹ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی فتح مکہ کے وقت ابو سفیان کے ساتھ جو
تجارتی قافلہ تھا اس کے ساتھ قطع تجارت، یعنی جسے آج ہم اپنی زبان میں بائیکاٹ ود پروڈکٹس اور اکانومی کہتے ہیں، مختلف طرح کی زبانوں میں ہر طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت بھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں یہ کام اب دل و جان سے کرنا چاہیے۔ اور مزید آپ اگلی اس ویڈیو کے ہمارے اگلے پارٹ میں دیکھیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو ان پروڈکٹس کے نام بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور مزید آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا بھی۔ اور پھر islamicinformation.net ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر تمام طرح سے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے کنٹری کا نیم اگر آپ ڈالتے ہیں اور اس کنٹری کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، یعنی ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہماری تمام پاکستانی پروڈکٹس جیسے صوفی ہو گیا اور تمام مسرت کے کپڑے ہو گئے، جے ڈاٹ وغیرہ کے، اس سے ہر کمپنی کے نام آ جائیں گے اور آپ اس طریقے سے ان کو خرید بھی سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس چیز کو ریسرچ کر کے اپنے ملک کی چیزوں کو ترجیح دے سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مزید ہم ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ایک سبجیکٹ کے ساتھ۔ تو آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔